السلام علیکم ڈیفینس ایورڈز فرینڈز، چین کے نئے سپر لانگ رینج لوٹرنگ منیشن کی ڈیولپمنٹ کی خبر پر بات کریں گے تو کمپنی کو F-16 اپ گریڈ سے متعلق بڑا کانٹریکٹ، ارجنٹینا کی بھارتی ہیلی کاپٹر کی ایکوزیشن، جرمنی اور یونان سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، جرمنی $2.9 ارب کی بڑی عسکری ڈیل کے تحت امریکہ سے 1000 کے قریب AIM-120C8 AMRAAM ایئر ٹو ایئر میزائلز ایکوائر کر رہا ہے۔ جرمنی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ٹوٹل 969 AIM-120C8 ایڈوانس میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز، اس سے متعلق اسپیئر پارٹس اور سافٹ ویئر کے علاوہ ایڈیشنل اکوپمنٹ حاصل کرے گا، اور اس پوٹینشیل ڈیل کی مالیت $2.9 ارب بتائی گئی ہے۔ خیال رہے کہ جرمنی آنے والے عرصے میں امریکہ سے F-35 بھی ریسیو کرنا شروع کر دے گا، اور غالباً انہی ایئر کرافٹس کے لیے AIM-120C8 AMRAAM میزائل کا یہ ویریئنٹ بڑی تعداد میں ایکوائر کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ یورو فائٹر ٹائفون کے ساتھ بھی AMRAAM میزائل کو اس سے پہلے انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے، اور یورو فائٹر ٹائفون بھی جرمن ایئر فورس کی سروس میں پہلے سے موجود ہے۔ میڈیا رپورٹس کا کہنا ہے کہ AIM-120C8 ایئر ٹو ایئر میزائل کی رینج 180 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، اور اس میں 2 وے کمیونیکیشن سسٹم کے علاوہ ایڈوانس GPS کریکٹڈ انرشیل نیویگیشن سسٹم جیسے فیچرز کا اضافہ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ جرمنی امریکی کمپنی بوئنگ سے CH-47F چنوک ہیلی کاپٹرز بھی ایکوائر کر رہا ہے۔ فرینڈز، چین کی CH سیریز ڈرونز بنانے والی کمپنی نے حالیہ دنوں میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ سپر لانگ رینج لوٹرنگ منیشن ڈیولپ کر رہی ہے۔ خیال رہے کہ CH ایروسپیس بنیادی طور پر CH سیریز کے کئی طرح کے ڈرونز اب تک متعارف کروا چکی ہے، جس میں CH-3، CH-4، CH-5 اور CH-6 کے علاوہ اسٹیلتھ کیپیبل CH-7 اور ٹلٹ روٹر CH-10 ڈرونز قابل ذکر ہیں۔ کمپنی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ اس وقت AR سیریز کے ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلز پر بیسڈ لوئٹرنگ میونیشن ڈیولپ کر رہی ہے، جو کئی طرح کے مشنز کنڈکٹ کر سکے گا۔ اس سپر لانگ رینج لوئٹرنگ میونیشن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ بیٹل فیلڈ میں کمیونیکیشن ریلے کے علاوہ ریڈار ڈسٹربنس اور سپریشن، ٹائم سینسٹیو ٹارگٹس کے خلاف پریسیشن سٹرائکس اور بیٹل فیلڈ ڈیمیج اسیسمنٹ جیسے مشن سر انجام دے سکے گا۔ اس سپر لانگ رینج لوٹنگ منیشن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک لانگ انڈیورنس، ہائی ڈیمیج، ہائی ریلائبلٹی اور لو کاسٹ لوٹنگ منیشن ہوگا، جو انڈیپینڈنٹلی اور دیگر ویپنز کے ساتھ کولیبریشنز میں مشن سر انجام دے سکے گا۔ کمپنی کی جانب سے اس نئے انڈر ڈیولپمنٹ لوٹنگ منیشن کا نام اور دیگر تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ خیال رہے کہ چین کی مختلف کمپنیاں کئی طرح کے لوٹنگ منیشنز پر کام کر رہی ہیں، جس میں سے بہت سے لوٹنگ منیشن کو فیوچر میں ایئر لانچ پلیٹ فارمز جیسا کہ ایئر کرافٹ، ڈرونز، حتیٰ کہ ہیلی کاپٹر سے بھی لانچ کیا جا سکے گا۔ فرینڈز، یونان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی نیوی کے لیے 4 کوسٹل کامبیٹ شپس امریکہ سے ایکوائر کرے گا۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق یونان کی جانب سے استعمال شدہ شپس کی ایکوزیشن کا منصوبہ اب سے کچھ عرصہ پہلے زیر غور تھا، اور مختلف سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد یونان کی جانب سے اپنی نیوی کے لیے US نیوی کے زیر استعمال رہنے والی 4 فریڈم کلاس کوسٹل کامبیٹ شپس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یونان کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے US نیوی کی نئی FFG-62 کلاس کی فریگیٹس پروگرام میں بھی شمولیت کی باقاعدہ درخواست کی ہے۔ کوسٹل کامبیٹ شپس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ ان کو پاورفل ویپن سسٹمز، لانگ رینج میزائلز اور کینن کے علاوہ مشین گن سے اکپ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ فریڈم کلاس کوسٹل کامبیٹ شپس میں ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل کے علاوہ RIM-116 کلوز ان ویپن سسٹم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ US نیوی کے زیر استعمال رہنے والی ان شپس کے بارے میں اطلاعات ہے کہ یہ 3450 ٹنز فل ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے، جبکہ ان شپ کی لمبائی 118.1 میٹرز ہے۔ ان شپس کی ٹاپ سپیڈ 40 ناٹس ہے، اور یہ 50 کریو ممبرز کے علاوہ 98 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ ان شپس پر 2 MH-60 ہیلی کاپٹرز کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ ان پر TRS-4D ایئر سرچ ریڈار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فرینڈز، پولش حکام کا کہنا ہے کہ ان کو امریکی آرمی کے زیر استعمال رہنے والے 8 اپاچی ہیلی کاپٹرز بہت جلد ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ امریکی سورسز کا کہنا ہے کہ پولش آرمڈ فورسز کے پرسنل اور ٹیکنیشینز کی
ان ہیلی کاپٹر سے متعلق ٹریننگ مکمل ہونے کے فوراً بعد ان ہیلی کاپٹرز کو پولینڈ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ادھر پولینڈ کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ان ہیلی کاپٹرز کو اس وقت تک پولش آرمڈ فورسز استعمال کرتی رہے گی جب تک اسے امریکہ سے ایکوائر کیے جانے والے 96 ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوریز شروع نہیں ہو جاتی۔ خیال رہے کہ پولینڈ نے بڑی تعداد میں امریکی ساختہ اپاچی ہیلی کاپٹرز کا انتخاب اب سے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا، تاہم پائلٹس اور ٹیکنیشینز کی ٹریننگ اور ان ہیلی کاپٹر سے متعلق تربیت کی غرض سے امریکی آرمی کے زیر استعمال رہنے والے 8 ہیلی کاپٹرز پہلے ہی امریکہ کی جانب سے پولینڈ کو ڈیلیور کیے جائیں گے۔ فرانس ترک کمپنی ایساسان کو ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے تقریباً $2 ارب کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ یہ کانٹریکٹ بنیادی طور پر ترک ایئر فورس کے زیر استعمال 36 F-16 بلاک 30 طیاروں کی اپ گریڈ سے متعلق فراہم کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ترک کمپنی ایساسان کے اوزگور پروجیکٹ کے تحت ترک ایئر فورس کے ایگزسٹنگ F-16 بلاک 30 طیاروں کو کئی طرح کی اپ گریڈ سے گزارا جا رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ترکی کو صرف F-16 بلاک 30 طیاروں سے متعلق سورس کوڈ فراہم کیے گئے ہیں، جس کو لے کر ترکی ان طیاروں کو نہ صرف نئے ریڈار بلکہ مقامی آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو سسٹم، نئے کاکپٹ کلر ڈسپلے سسٹم، نئے ریڈار وارننگ ریسیور اور انرشیل نیویگیشن سسٹم سے اکوپ کر رہا ہے۔ ان اپ گریڈز میں سب سے اہم ان طیاروں کے لیے ڈیولپ کیا جانے والا ترکی کا مقامی سطح پر تیار کردہ ایساسان کا ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ارے ریڈار ہے۔ اس کے علاوہ ان طیاروں پر اسٹرکچرل اپ گریڈز بھی کی جا رہی ہیں، جس سے ان F-16 بلاک 30 طیاروں کی فلائٹ آورز لائف 8000 گھنٹوں سے بڑھا کر 12000 گھنٹوں تک کر دی جائے گی۔ خیال رہے کہ ایساسان کے تیار کردہ اس ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ارے ریڈار کو بیکر کمپنی کے اکنجی ڈرون کے لیے بنیادی طور پر مینوفیکچر کیا گیا ہے اور اس کو آنے والے عرصے میں اس ڈرون کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا جائے گا۔ اوزگور پروجیکٹ کے تحت ابتدائی طور پر اپ گریڈ کیے جانے والا طیارہ پہلے ہی ترک ایئر فورس کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ ممکنہ طور پر اس طیارے کی سیٹسفیکٹری اپ گریڈز کے بعد اب ریمیننگ طیاروں سے متعلق ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے ایساسان کو $2 ارب کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ ارجنٹینا کی منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے انڈین کمپنی ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کے ساتھ لائٹ ہیلی کاپٹر سے متعلق لیٹر آف انٹینٹ سائن کیا گیا ہے۔ ارجنٹینا کی جانب سے ہیلی کاپٹرز کی ممکنہ ایکوزیشن کی تعداد کو تو ڈسکلوز نہیں کیا گیا اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی پروڈکشن کہاں کی جائے گی۔ خیال رہے کہ ارجنٹینین آرمی اس وقت امریکی ساختہ بیل UH-1H ہیلی کاپٹرز آپریٹ کر رہی ہے، جبکہ ارجنٹینین آرمی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ٹوٹل 27 اس کلاس کے بیس لائن ہیلی کاپٹرز گزشتہ تقریباً 50 سال سے ارجنٹینین آرمی کی سروس میں موجود ہیں۔ انڈین حکام کی جانب سے گو کہ تیجس Mk-1A لائٹ کامبٹ ایئر کرافٹ کی ارجنٹینا کی جانب سے دلچسپی کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے، تاہم اس پر کئی طرح کے کمپوننٹس ابھی بھی برٹش ساختہ استعمال کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس طیارے کی ارجنٹینا کی جانب سے اس کے ایکوزیشن کے امکانات بہت محدود ہیں۔ البتہ لائٹ یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر، جس کی انڈین آرمی کے لیے انیشیل آپریشنل کلیئرنس 2021 میں جاری کی گئی تھی، اس ہیلی کاپٹر کو بنیادی طور پر ارجنٹینا کی جانب سے آنے والے عرصے میں ایکوائر کیا جا سکتا ہے۔ تائیوان کے منسٹر آف ڈیفنس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تائیوان آنے والے دنوں میں امریکہ سے نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کا ویریئنٹ 2 ایکوائر کرے گا۔ تائیوان کی جانب سے ان سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کی ایکوزیشن کا فیصلہ بنیادی طور پر جزیرہ تائیوان کی ایئر ڈیفنس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی غرض سے ایکوائر کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم، جسے امریکی کمپنی اور نارویجین کمپنی مل کر تیار کرتی ہیں، اس کے نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ورژن 2 کو بیس ویریئنٹ سے زیادہ سپیریئر قرار دیا جاتا ہے۔ ایک نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی بیٹری، 4 فائرنگ یونٹس اور 3 میزائل لانچرز کے علاوہ AN/MPQ 64 F1 امپرووڈ ریڈار اور فائر ڈسٹریبیوشن سینٹر وہیکل سے اکوپڈ ہے۔ خیال رہے کہ ایک میزائل لانچر 6 باکسز کو ہولڈ کرتی ہے، جس پر 6 AIM-120 AMRAAM ایئر ٹو ایئر میزائل کو گراؤنڈ لانچ پلیٹ فارم سے ایریل تھریٹس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سسٹم اس کے علاوہ AIM-9 شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کو بھی گراؤنڈ لانچر سے فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ نے بڑی تعداد میں نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے بیس ویریئنٹ اس سے پہلے یوکرین کو بھی فراہم کیے ہیں۔ خیال رہے کہ تائیوان کی جانب سے حالیہ دنوں میں ہی امریکی ساختہ ہاک ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کو باقاعدہ ریٹائر کیا گیا تھا۔
لہٰذا ممکنہ طور پر اس گیپ کو فل کرنے کی غرض سے تائیوان کی جانب سے نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ورژن 2 کو یونائٹڈ اسٹیٹ سے ایکوائر کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفینس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔